اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ماہ کا بچہ گہوارہ میں پڑا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں مگر رونے کی آواز نہیں۔ 14 دن کے تھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے، آج 6 مہینے کے ہو چکے ہیں۔ پیاس کی شدت سے آنکھوں میں ہلکے پڑ چکے ہیں، اونٹ خشک ہیں مگر یہ بچہ روتا نہیں۔ کبھی پپی کو دیکھ لیتا ہے، کبھی ماں قریب آتی ہے تو اس کو نگاہ بھر کے دیکھ لیتا ہے، بہنیں آتی ہیں تو ان کو دیکھتا ہے، یعنی زبان نہیں کہ کہے کہ پیاسا ہوں، اور روتا نہیں اس لیے کہ غالباً اسے خبر ہے کہ سب ہی پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جا رہے ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کو سنوار کر بھیج رہی ہیں کہ جاؤ آج قربانی کا دن ہے، حسین پر قربان ہو جاؤ۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ جن کا بچہ ہے، یہ جس کا نام ہے علی اصغر، کبھی بچے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی ہیں اور کبھی گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہلتی ہیں۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو کس طرح میدان میں بھیجا اور ان کی لاشیں آئیں۔ جناب رباب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے قاسم کی لاش خیمے میں آئی۔ یہ سب ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاش لے آئے ہیں، حتیٰ کہ جناب عباس علیہ السلام کی لاش کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے ہیں۔ اور اب کوئی نہ رہا، جب کوئی نہ رہا تو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام میدان میں آئے اور فرماتے ہیں، کوفے اور شام کے رہنے والوں، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں اتنا زخمی ہو چکا ہوں کہ زندہ نہ رہوں گا۔ اور امام نے یہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی مددگار ہے جو اس وقت میری مدد کو آئے، کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے جو اس وقت میری فریاد رسی کرے۔ یہ آواز جو دی تو ادھر سے تو کسی نے آواز نہ دی، کسی نے لبیک نہ کہا، البتہ خیموں کی طرف سے بیبیوں کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز پہنچی۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے اور جلدی جلدی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے پر پہنچے، آواز دی، بہن میں بھی زندہ ہوں، ارے تمہارے رونے سے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ دروازے پر آ کر کہتی ہیں، بھیا ذرا اندر تو آئیے، کیا قیامت ہو گئی۔ اندر گئے، فرمایا کیا ہے؟ بی بی عرض کرتی ہیں، بھیا نہیں معلوم آپ کی اس فریاد میں کیا اثر تھا کہ علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا تڑپے کہ جھولے سے گر گئے۔ میں نے گود میں اٹھایا، قرار نہیں آتا، ماں گود میں لیتی ہے تو چپ نہیں ہوتے، بہنیں گود میں اٹھاتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتے۔ یہ حالت دیکھ کر بیبیوں میں کہرام برپا ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بہن میں سمجھ گیا، ان کو تو میں لایا تھا اور سوچ سمجھ کر لایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بہن میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو بھی لیے جاتا ہوں، پانی مانگوں گا۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی خاموش ماں کبھی بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کو دیکھتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، علی اصغر کو مجھے دے دو، میں لیے جا رہا ہوں۔ جب حسین کے ہاتھوں پر شہزادہ علی اصغر آئے اور آپ دروازے کی طرف چلے تو ابھی تک مادر علی اصغر علیہ السلام خاموش کھڑی تھی۔ جب حسین جانے لگے تو ایک مرتبہ تیزی سے بڑھی اور سامنے آ کر عرض کیا، میرے آقا میرے بچے کو مجھے ذرا دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ماں کی گود میں دے دیا۔ بیبیاں یہ سمجھی کہ پیار کرنے کے لیے شاید لے رہی ہیں، لیکن کیا کیا جناب رباب نے، گود میں لیتے ہی اپنے خیمے کی طرف چلیں۔ وہاں پہنچ کر صندوق کھولا، اس میں سے شہزادہ علی اصغر کا نیا کرتا نکالا، جسم پر جو کرتا تھا اسے اتار کر نیا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کی، اور فرماتی ہیں، بیٹا جو خیمے سے گیا واپس نہیں آیا ہے، اب تم جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے، بیٹا اگر تیر لگ جائے تو رونا نہیں ہے،
اس کے بعد بی بی نے مولا علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا اور عرض کیا آقا یہ میرا تحفہ ہے، اس کو قبول کریں، یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، بچے کے لیے پانی مانگا پر کسی نے نہ دیا۔ فرماتے ہیں بیٹا تم حسین کے بیٹے ہو، میری روحانیت میں شریک ہو، بیٹا میرے کہنے سے پانی نہیں دیتے، بیٹا ذرا تم ہی مانگ لو۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اپنی سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیرنی شروع کر دی۔ حالت یہ ہوئی کہ یزیدی فوج کے لوگ منہ پھیر کر رونے لگے۔ ابن سعد گھبرا گیا، اس نے ہرملہ سے کہا ہرملہ جلدی سے کر۔ اس نے ایک تیر جوڑا، تمام کتابوں میں درج ہے کہ وہ 3 بال کا تھا، لوہے کی بالیں اور ننھا سا گلا، حسین کے بازو سے گلا ملا ہوا تھا۔ ادھر سے تیر آیا، کیا عرض کروں کیا ہوا، ایک مرتبہ بچہ اچھلا اور تیر حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا علی اصغر اب تمہارے گلے سے تیر کھینچتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر جو کھینچا تو تیر جو کھینچنا تھا تو علی اصغر کا گلا بھی تیر کے ساتھ چلا آیا۔ علی اصغر مسکرائے، مطلب یہ تھا کہ بابا اماں کو سلام کہہ دیجئے گا، تیرا بیٹا رویا نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔